بہرحال اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر کیسر اسلم صاحب کی طرف آتے ہیں اور آج کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم کیسر اسلم. وعلیکم السلام سر. معاف کیجیے گا حالات کچھ بجلی کے پتہ ہی کیا بجٹ آ رہا ہے. سروے تو آپ نے دیکھ لیا جی, بلکہ 4-5 دن سے اس کے مندرجات جو ہے وہ لیک ہو کے کہہ لیجیے جہاں دانستہ اس کو پبلک کیا جا رہا تھا. کیا نظر آتی ہے ہماری معیشت کہاں کھڑی اور بجٹ میں کیا ہم تیر مار لیں گے جی؟ دیکھیں جی, پلینگ فیلڈ بہت چھوٹا خود ہی کر لیا ہے, اس میں پیسے ہے نہیں, قرضے لیے گئے ہیں اور قرضے لیں گے, کچھ تنخواہیں بڑھا دیں گے, اپنے لوگوں کی بڑھانی ہے نا, گورنمنٹ سیکٹر کی بڑھیں گی, پرائیویٹ سیکٹر کی تو نہیں بڑھیں گی. منیمم ویج کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, پہلے ہی نہیں اس کو انفورس کر سکے تو, مگر اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ جب تک آپ ٹیکس سسٹم کو اینٹی رچ اور پرو پور نہیں کریں گے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. مگر پلے آف فگرز ہے اور وہ کرنا ہے اور وہ ہوگا, اور شاید اس سے انفلیشن بھی بڑھے گی. اور یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں عام لفظوں میں کہا جائے کہ پلے آف فگر جسے آپ کہتے ہیں کہ اعداد و شمار کا گرگ زندہ ہوگا جی. آپ کا معیشت نظر کیا آ رہی ہے آپ کو جی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی 80% جو معیشت ہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے, وہ پرانے طریقوں سے چلتی ہے اور نہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے میں, نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اتنی سخت ہے اس کو ٹھیک کرے. مگر اور وہ ڈکلائن میں بھی ہے, کمپٹیشن بھی نہیں کر سکتی, اور ادھر سے بجلی جب نہیں ملے گی یا مہنگی ملے گی تو اور قرضے بھی مہنگے ملیں گے تو وہ کاسٹ ان افیکٹو ہو جائے گی, اور وہ ہو رہی ہے اور ڈکلائن آنی ہے. آپ ابھی بھی دیکھیں اور پہلے بھی پچھلے سال بھی دیکھیں کہ جہاں جہاں گروتھ ہوئی وہ سیکٹرز ہیں جس میں اسمال وہ ہیں بزنسز ہیں, یا ایگریکلچر کے بھی وہ حصے جہاں بجلی نہیں استعمال ہوتی, پانی اتنا نہیں ہے. ہاں جی, اس لیے وہاں تو شاید گروتھ ہو جائے. ایگریکلچر کا بھی یہ حال ہے کہ جی ٹماٹر اور پیاز اور چیزیں جو انڈیا سے منگوا رہے ہیں, دیکھیں جی پچھلے 30 سال سے کوئی گورنمنٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے ایگریکلچر میں. اور ابھی میں کچھ دن پہلے ایک خبر دیکھ رہا تھا جو ان اے وے کریکٹ ہے کہ آپ کے پاس جو اسمال فارمرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور لینڈ ان کے پاس کم ہے, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ ان کا شاید مال منڈی تک بھی نہیں جاتا ہوگا. تو دا پوائنٹ از کہ کہیں بھی سال کا ایسا نظام ہم نے بنا رکھا ہے کہ وہ بیچارے اپنا مال, گندم کی قیمت آپ نے مقرر کر دی, آپ خرید نہیں پا رہے, باردانہ جس سے بوری کہتے ہیں یہ تو پرووائڈ نہیں ہوتی ان سے. نہیں, ایڈاک میں چل رہا ہے نا جی سب کچھ, اور ان 4 سالوں سے نہیں 60 سالوں سے وہ ایڈاک پہ چل رہا ہے. اچھی بارشیں ہو جاتی ہیں تو اچھی کاٹن پروڈکشن ہو جاتی ہے اور اس سے ٹیکسٹائل چلی جاتی ہے, نہیں, اور اب اس کو جب بجلی کا کٹ لگا ہے تو وہ نہیں چل رہی. اور ان اے وے یہ قوم میں وہ ہے ریزیلینس ہے کہ وہ چلا رہی ہے چیزوں کو, ورنہ تو شاید چھوٹا ملک ہوتا تو بڑے دیر سے بند ہو چکا. کوئی شکل نہیں ہے, صورت نہیں ہے. آپ دیکھو 4 سال تو انہوں نے پلاننگ نہیں کی, اب تو کہتے ہیں کہ 3,500 میگا واٹ ہم نے شامل کی ہے, ہمیں کہیں نظر نہیں آتی جی. پہلے دن کے فگر اور آج کے فگر نکالے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں شامل کی گئی. صاحب میرا یہ خیال ہے کہ یہ اکانومی میں اس 4 سال میں سیریس ہی نہیں تھے, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اپنے آپ کو گزارنے میں سیریس تھے, اگلے الیکشن میں سیریس تھے, اس کنسٹیچوئنسی جو ہے پروونس اور جو فیڈریشن کے مسائل ہیں ان میں سیریس تھے. اکانومی ان کا اس طریقے سے سیریسنس نہیں تھا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وار اینڈ ٹیرر میں ان کو کچھ پیسے آ جائیں گے جیسے چلیں گے, جو نہیں آئے, کیونکہ وہاں بھی چیزیں اس لیول پہ گئی کہ اپنے الائز کو ہی انہوں نے ناراض کر لیا, یا الائز ان سے ناراض ہو گئے یا یہ الائز سے ناراض ہو گئے, تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ اب دنیا میں ہمارے دوست کون سے. اب کوئی آلٹرنیٹو ہے ہمارے پاس متبادل؟ آلٹرنیٹو ہمیشہ ہوتے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا آپ لینا چاہتے ہیں. اکنامکس جو ہے وہ سائنسی الٹرنیٹیوز کی ہے, وہ سائنسی اپرچونٹی کاسٹ کی ہے, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے الٹرنیٹیوز ہیں انڈر دی سرکمسٹانسز, سیکنڈ بیسٹ آپشن کون سا ہے. مگر میرا نہیں خیال کہ ان کی اکنامک ٹیمز سیکنڈ بیسٹ آپشنز یا فرسٹ بیسٹ آپشن پہ جاتی ہے. وہ بیٹھ کے جس کو کہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن کی طرف زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں, وہ ریونیو جہاں سے آنا ہے وہ شعبے کولیپس کر رہے ہیں, وہاں سوچتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ میں ایک بات عموماً کہا کرتا ہوں کہ اس ملک کی اکانومی کو فنڈ مینیجرز
اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سپرد کر دیا گیا ہے جو بیلنس شیٹ تیار کرتے رہتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا, فرض کیا ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ اتنی گندم ہوگی تو اتنے پیسے آئیں گے اور اتنے ہم کریں گے, یہ نہیں پتا ہوگی کہ کسان کا بینیفٹ کیا ہوگا, عام آدمی کا کیا ہوگا, کیسے ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اپنی زمینوں کے لیے باقی آلٹرنیٹو فصلیں ان کے لیے کیسے پلاننگ دینی ہے. صاحب کیونکہ سب کام تو انہوں نے بیوروکریٹس پہ چھوڑا ہوا ہے, ٹیکنوکریٹس یا پولیٹیکل لوگ اس کو نہیں کرتے, اور بیوروکریٹس جو ہیں آپ کو پتہ ہے 11 بجے دفتر آتے ہیں اور بہت سارے ان کے کام ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے کام کرنے ہوتے ہیں, تو وہ جو ایکچولی سیکشن افسر کی لکھی ہوئی رپورٹ کو آگے بھیج اور پھر کرپشن اور گورننس کے ایشوز سارے انہی کے تھرو آتے ہیں پولیٹیکل سسٹم میں بھی, تو نیچرلی وہ جو ایکچوئل حکومت چلانی ہے اس طرف تو زور ہی نہیں ہے, کسی مومنٹم سے سروائیو کیا جا رہا ہے ملک. سوشل انڈیکیٹرز میں ہم لوسٹ ہو گئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ سب سہارا افریقہ کے کچھ ملک ہم سے نیچے تھے اور ہم ان سے اوپر تھے. اکنامک انڈیکیٹرز میں بھی ایسے ہی تھا کہ اور الٹریسی میں بھی ہم سب سے نیچے تھے, عورتوں کے ایشوز میں بھی, بچوں کے مرنے کے ایشوز میں ملینیم گولز ہم پورے نہیں کر رہے تھے. اب چائنا کی انویسٹمنٹ سے ان میں سے بھی بہت سارے ملک ٹھیک ہونے شروع ہو گئے ہیں اور آپ وہاں سے ان سے بھی نیچے آنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنا بڑا ملک جو چھٹی دنیا کی پاپولیشن ہے, 34th اکانومی تھی, 37th پہ چلی گئی, اور ابھی بھی جب اکنامک منسٹر خود کہیں گے کہ جی ہم نہیں کر سکے, تو کیا کر رہے تھے آپ, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بات کی تو وضاحت کر دی ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے جی ہم IMF کے پیسے دے سکتے ہیں. ان کا بیان بھی بڑا عجیب و غریب آیا تھا ایک انٹرویو, جس سے لگتا تھا کہ ہمارے پاس اگلے سال تو ریسورسز نہیں ہوں گے, ہم کہاں IMF کے پیسے دیں گے, دوبارہ ان کے پاس جائیں گے. آج انہوں نے کچھ شاید موڈیفائی کیا اپنے بیان کو. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ حکومتیں جو ہیں ان کے پاس ہمیشہ طریقے ہوتے ہیں پیسے جنریٹ کرنے کے, یہ نہیں ہے. وہ کیا عوام کو جب وہ جنریٹ کرتی ہے, عوام کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, ہم اس کی طرف جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کام کر لیں گے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر لیں گے اور نیشنل لیول پہ. اور ہمارا جو ایکسپیرینس ہے, گریس ہو, ارجنٹینا ہو, پاکستان ہو, ایکسپیرینس یہ ہے کہ دنیا کی کمیونٹی یہ افورڈ ہی نہیں کرتی کہ اس جیسا ملک جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے. اور ان دی اینڈ آف تھنگس انجیکشنز آیا کرتے ہیں, مگر جن شرطوں پہ آتے ہیں وہ اتنی سخت ہوتی ہیں کہ اگلی جنریشنز جو ہیں وہ مصیبت میں چلی جائیں. یہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں IMF نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹ ریٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ گروتھ نہ بڑھے, گروتھ کو روکا تاکہ انفلیشن جو ہے وہ اس پر قابو پایا جائے. انفلیشن بھی ہو رہی ہے اور گروتھ بھی نہیں ہو رہی, یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جو نیو کلاسیکل اکنامک تھیوری ہے, ہم تو کئی سال پہلے بھی کہتے تھے آپ کے پروگرام میں کہ وہ فیل ہو چکی تھی, مگر ہمارے زیادہ تر مینیجرز اور IMF کی جو ساری ہے وہ نیو کلاسیکل تھیوری پہ آتے ہیں. الٹیمیٹلی واپس آنا پڑے گا, اور جو ویسٹرن اکانومیز ہیں اس کرائسس کے بعد انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ کی طرف آئے, نیو کینزین اکنامکس کی طرف آئے. یعنی کہ حکومت پبلک سیکٹر اس کو یعنی گورنمنٹ کنٹرول ایک فری مارکیٹ کرے گی, گورنمنٹ اپنے خرچے بھی کنٹرول کرے اور اکانومی کی سمت کو بھی کنٹرول کرے. پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہی, اور یہ پولیٹیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ حکومت ہے کس لیے. اگر حکومت جو ہے وہ انجن ہے کسی ملک کو ایک سمت میں لے جانے کا, تو پھر اس انجن میں تبدیلیاں, اس انجن میں جو ہے موبل آئل, اس انجن میں لوبریکیشن, بہت کچھ آنا پڑتا ہے اور چینجز آنی پڑتی ہیں. مگر اگر حکومت اپنے آپ کو چلانے کے لیے بیٹھی ہے تو یہ دو متضاد چیزیں ہو جائیں گی, ملک اور حکومت. حکومت چلے گی, ملک نہیں چلے گا. ملک کا مطلب یہ ہے معیشت بھی, سوشل انڈیکیٹرز بھی, پاورٹی بھی, بچوں کے اسکول جانا یا نہ جانا, بچوں کا 5 سال سے نیچے کیوریبل ڈیزیز سے مر جانا, یہ کرمنالٹی ہے ان دی 21st سینچری. آپ کے صرف اکنامک انڈیکیٹرز نہیں ہیں, آپ کے سوشل انڈیکیٹرز بھی ہیں. الٹریسی لیولز ہیں آپ کے, اسکول, جہالت, غربت, مہنگائی. جس ملک میں ایک ہفتے کے 8 اسکول تباہ کر دیے جاتے ہیں, اس ملک میں ایک ہفتے میں 16 اسکول بنا دینے چاہیے. تباہ کی تو روز خبر آتی ہے. اگر تو اس میں میرا خیال میں ایجوکیشن میں پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو تو ہمارے ہاں تو تعلیم 0 پہ پہنچ چکی ہے. جی ہمارے ہاں تو جو اسکول ٹیچر ہے اسپیشلی رورل ایریاز میں یا شہروں میں بھی, اس لیسٹ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں جو شاید اس پہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہوں گے. نہ پرائیویٹ سیکٹر نہ گورنمنٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہے کہ اس ٹیچر, اور اس ٹیچر ہی بیک بون ہوتا ہے
مورل، سوشل، اسپرچل، انٹلیکچوئل اور ٹیکنالوجیکل لیول آف جو جنریٹ کرنی ہے نئی پود کو. تو جب آپ نئی پود کے لیے بودڈ ہی نہیں ہیں تو گروتھ تو نہیں آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ تھینک یو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی. بجٹ آ رہا ہے، دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں کہ زیادہ ہی سخت نہ پڑے لوگوں کے لیے. ہوگا نہیں سخت کیونکہ اس حکومت نے الیکشن لڑنا ہے، سخت نہیں ہوگا لیکن شاید فائدہ مند بھی نہ ہو قوم کی. مگر الیکشن کے بعد وہ سخت ہو جائے گا. جی سخت ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی. لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.